السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے رینیسانس پیریڈ کو، جس کا ٹائم سپین ہے 1500 سے 1600 تک۔ رینیسانس پیریڈ کو ایلزابتھن ایج بھی کہتے ہیں اور ایج آف شیکسپیئر بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس پیریڈ میں کوئین ایلزابتھن کا رین تھا اور شیکسپیئر موسٹ پرومیننٹ فگر تھے اس ایج کے۔ ورڈ رینیسانس ایک فرینچ ورڈ ہے وچ مینس ری برتھ اور ریوائول۔ یہ ٹرم فرسٹ ٹائم یوز کیا گیا تھا کلچرل اور انٹلیکچوئل موومنٹ کے لیے جو اٹلی سے ایمرج ہوئی تھی 14 سینچری میں، اور پھر بعد میں اوور آل پورے یورپ میں یہ اسپریڈ ہو گئی تھی۔ رینیسانس پیریڈ کے اندر ایک سگنیفیکینٹ کلچرل شفٹ آیا تھا ڈفرینٹ آسپیکٹس آف ویسٹرن سویلائزیشنز میں۔ آرٹ، لٹریچر، فلاسفی، سائنس، ان سب کے اندر ایڈوانسمنٹ ہوئی تھی۔ اس پیریڈ کو انلائٹمنٹ پیریڈ بھی کہتے ہیں، کیونکہ جو اولڈ انگلش پیریڈ یا اینگلو سیکسن اینگلو نارمن پیریڈ تھا اسے ڈارک پیریڈ کہتے ہیں، اور اس ڈارک پیریڈ کے بعد ایک میجر شفٹ آیا انلائٹمنٹ کی طرف۔ رینیسانس پیریڈ انگلینڈ میں شروع ہوا تھا 15 سینچری کے آخر میں اور 17 سینچری تک رہا۔ دس ٹائم پیریڈ واز مارکڈ ایز اے گریٹ چینج ان انوویشن ناٹ جسٹ ان لٹریچر بٹ ان آرٹ، سائنس، ریلیجن اینڈ سوسائٹی ایز اے ہول۔ اس پیریڈ کے اندر ایک میجر شفٹ آیا تھا ورلڈ ویو کے اندر، جو کہ تھا ہیومنسٹک پرسپیکٹو۔ رینیسانس پیریڈ کے اندر ایک سگنیفیکینٹ فیکٹر یہ تھا کہ ڈکلائن آف فیوڈل سسٹم ہوا تھا اور مڈل کلاس کی گروتھ ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انفلوئنس اور پاور جو کیتھولک چرچ کے پاس تھی وہ ختم ہو گئی تھی، اور نیو سینٹرز کریٹ کیے گئے تھے لرننگ کے لیے، اور کلچر مرج ہو رہا تھا۔ میجر فلرشمنٹ ہوئی تھی اس پیریڈ میں لٹریچر کی، ڈراما کی، میوزک کی اور ویژول آرٹس کی۔ ایک اور سگنیفیکینٹ چینج یہ آیا تھا کہ پرنٹنگ پریس کی انوویشن ہوئی تھی، جس نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا رینیسانس اس موومنٹ کے اندر۔ پرنٹنگ پریس سے یہ فائدہ ہوا تھا کہ ماس پروڈکشن ہوتی تھی اور بکس جو ہیں لوگوں کو آسانی سے اویلیبل ہونے لگی تھی۔ موونگ لائبریریز اسٹارٹ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میجر چینج یہ آیا تھا کہ سڈنلی نیو آئیڈیاز اور پرسپیکٹو اسپریڈ ہونے لگ گئے تھے، جو کہ اس پیریڈ میں انٹلیکچوئلٹی اور کریشن کو مزید بڑھا رہے۔ کلچرلی اگر دیکھا جائے تو رینیسانس پیریڈ کے اندر کلاسیکل انٹرسٹ بڑھ گیا تھا لوگوں کے اندر۔ لوگوں نے چیزوں کو آلریڈی جو گریس کلچر تھا، اینشینٹ روم کلچر تھا، اس سب کو ایز اے ماڈل آف ہیومن اچیومنٹ اور انلائٹمنٹ دیکھنے لگے، اور یہ جو ری برتھ تھی کلاسیکل آئیڈیاز کی، اس نے آرکیٹیکچر اور ایلیوژنز اور پوئٹری، ڈراما اس کے اندر بہت زیادہ چینجز لائے تھے۔ ریلیجن کے اندر میجر چینج یہ آئی تھی جب کنگ ہنری 8 نے اپنے آپ کو ہیڈ آف دا چرچ بنا دیا تھا، جس سے چرچ اور اسٹیٹ دونوں ساتھ میں آ گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیتھولک چرچ کے ساتھ جتنے بھی کنٹیکٹس تھے، پوپ کے ساتھ، روم کے ساتھ، وہ سارے کے سارے ختم کر دیے تھے، جس سے ایک نیو کنسپٹ اسٹارٹ ہوا تھا پروٹیسٹنزم، جو مین اور مین کا گاڈ کے ساتھ ریلیشن اسے نیو ویژن دے رہا تھا۔ رینیسانس پیریڈ کے اندر ایک پازیٹیو آسپیکٹ یہ تھا کہ ان کا سب سے زیادہ ایمفیسس ہیومنزم پر تھا۔ ہیومنزم بیسیکلی ایک فلاسفیکل اور ایتھیکل سٹانس ہے جس کا ایمفیسس ہیومن بینگز کی ویلیوز اور ایجنسیز، یہ انڈیویجویلٹی اور کلیکٹیولی دونوں پر اپلائی ہوتا ہے۔ ان سمپل ٹرمز پلیسنگ ہیومنز ایٹ دا سینٹر۔ رینیسانس پیریڈ کے اندر پروز رائٹنگ کے اندر نیو فارم سٹائل انٹروڈیوس ہوئے تھے، فار ایگزامپل ایسیز، ٹریولاگ، یوٹوپین فکشن۔ ان یونرز کے اندر سر تھامس مور، فرانسس بیکن، مائیکل ڈی مونٹیج اور فلاسفیکل رائٹرز نے ایلیگنٹ، سفسٹیکیٹڈ اور کلاسیکل ورک پروڈیوس کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پیریڈ میں انگلینڈ کے اندر ریلیجیس اور پولیٹیکل ٹینشنز بڑھ گئی تھیں، جس کی وجہ سے بہت سی کنفیوژنز اسٹارٹ ہو گئی تھی۔ لوگوں نے کوشچن کرنا اسٹارٹ کر لیا تھا اپنے فیتھ کو، آئیڈینٹی کو، رول آف انڈیویجول کو، رول آف اسٹیٹ۔ اس میں کی فگرز تھے مارٹن لوتھر، جان کیلون، جنہوں نے چیلنج کیا تھا کیتھولک چرچ کو اور نیو کنسپٹ دیا تھا نیو ریلیجیس پلورلزم۔ اس پیریڈ میں کوئین ایلزابتھ I کا امپورٹنٹ رول ہے، جنہوں نے رول کیا تھا 1558 سے 1603 تک۔ ان کے رین میں آرٹ کی فلرشمنٹ ہوئی تھی۔ رائٹرز شیکسپیئر، ایڈمنڈ اسپینسر، سر فلپ سڈنی جیسے رائٹرز کے گریٹ ورکس پروڈیوس ہوئے۔ اس پیریڈ کو گریٹ نیشنل پرائڈ کا ٹائم کہا جاتا ہے، جس کے اندر کلچر اور کانفیڈنس انگلینڈ کا بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ رینیسانس پیریڈ کے اندر ہی انگلینڈ نے اپنی یورپین پاور کو اسٹیبلش کیا تھا۔ لیکن جو رینیسانس پیریڈ ہے، اس کا اینڈ بہت زیادہ پولیٹیکل اور سوشل ٹرمائل والا رہا تھا۔ اس کے اندر بہت سے ٹینشنز اور چیلنجز رہی تھی۔ سول وار کا سٹارٹ ہوا تھا، جو کہ 1642 سے لے کر 1651 تک رہے۔ پارلیمنٹیرینز اگینسٹ ہو گئے تھے رائلٹیز کے، اور جس کی وجہ سے ایگزیکیوشن ہوئی تھی کنگ چارلز فرسٹ کی، جس کے بعد اسٹیبلشمنٹ آف کامن ویلتھ ہوئی تھی، جو کہ اولیور کرومویل کے
سپرویژن کے انڈر تھی، جو کہ ایک ملٹری اور پولیٹیکل لیڈر تھے. یہ سینٹرل فگر تھے سول وار کا. ان سب ٹینشنز کا اور میجر چینجز کا انگلش لٹریچر کے اوپر پروفاؤنڈ امپیکٹ رہا، جو کہ ہم اس پیریڈ کے رائٹرز کے ورک کے اندر دیکھ سکتے ہیں، جیسے کوشچننگ آف پاور، اتھارٹی، رول آف انڈیویژلز، رول آف سوسائٹی اینڈ ریلیجن ایٹسیٹرا. اس کے باوجود کہ رینیسانس پیریڈ کے اندر بہت سے میجر چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، اس پیریڈ کے لٹریچر کو ابھی بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور اسٹڈی کیا جاتا ہے، اور اس لٹریچر کو آرٹسٹیکلی بریلینٹ مانا جاتا ہے جو اس پیریڈ کے اندر پروڈیوس ہوا، جیسے شیکسپیئر کی سونٹس، فلاسفیکل ایسیز آف بیکر، کرسٹوفر مارلو کے ڈراماز. The literature of this period is very colorful, diverse and overwhelming. I hope اس ویڈیو سے آپ کے جو بیسک کنسیپٹس، کنفیوژنس تھی وہ دور ہو گئی ہیں، اور میجر ہسٹوریکل ایونٹس اس پیریڈ کے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہے آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تھینکس فار لسننگ.